سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں میرے محترم آج کا مبارک درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ محترم سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے۔ آغاز میں اللہ رب العزت والجلال ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں یہ کہہ کر یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان۔ حالانکہ میرے محترم ہم اہل ایمان ابھی ہوئے نہیں ہیں، ابھی تو ایک پروسیس میں ہیں میرے محترم اور کامل ایمان کے مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف اور صرف میرے محترم مقام عطا کیا میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی صاحب کامل ایمان تھے، کامل اخلاق، کامل عظمتیں، تمام کمالات اللہ رب العزت والجلال نے صرف اور صرف آپ کو عطا کیے، تبھی آپ کو اسوہ حسنہ، مثال اعظم ہمارے لیے بنا کے بھیجا گیا، رول ماڈل میرے محترم، نو ڈاؤٹ۔ تو پھر یہاں کیوں کہا جاتا ہے یا ایہا الذین آمنوا؟ بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا۔ عجیب بات یہ ہے یا ایہا الذین اسلموا نہیں کہا کہ اے لوگوں جو اسلام لائے ہو، بلکہ اے اہل ایمان کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایمان اسلام کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ سورہ حجرات میں میرے محترم، سورہ حجرات میں الاعراب دیہاتی نہیں ہے، سمجھ لیجئے۔ الاعراب وہ جو بہت فصیح اللسان لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی دیہات میں رہنے والوں کی مذمت نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بذات خود مذمت نہیں کرتے۔ الاعراب کا مطلب میرے محترم وہ عربہ سے ہے، عربہ اور عربی یعنی جو انتہائی فصیح اللسان لوگ ہوں، بہت اچھا بولنے والے۔ بہرحال تو انہوں نے تبھی ان کا دیکھیں قول نقل کیا گیا، قالت الاعراب آمنا، وہ جو ماشاءاللہ فصیح اللسان اور بہت
ان کی زبان کلیئر ہے اور اچھا بولنے والے آ کے دعویٰ کر رہے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے. سورہ الحجرات جی سورہ نمبر 49 ہے میرے محترم، 49. اور یہ دیکھیے 49 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر اخیر کی آیتیں ہیں، اخیر کی آیت ہے میرے محترم، آیت نمبر ہے 14، 49 کی 14 ہے میرے محترم. فرمایا گیا قالوا آمنا، وہاں فرمایا گیا قل، فرما دیجیے اے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی، جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے لم تؤمنوا، آپ ایمان والے اپنے آپ کو آپ ایمان نہیں لائے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، مگر آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم امن اور سلامتی کے دائرے میں آئے ہیں. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب ایمان آپ کے دلوں میں نہیں آیا ہے، نہیں بسا ہے، ابھی ایمان نے آپ کے دل میں جگہ نہیں بنائی ہے. کیا مطلب کہ آپ نے دل سے قرار نہیں کیا ہے. جی یہ تو زبانی کلمہ پڑھا ہے آپ نے، تو میرے محترم ہونا تو یہ چاہیے تھا ریلی یا ایھا الذین اسلموا کہنا چاہیے تھا، مگر یہ اہل ایمان اعلیٰ ترین مقام عطا کر دیا گیا. جبکہ میرے محترم ہمیں دیکھیں دو باتیں سمجھ لیجیے. پہلی بات تو یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد ہمیشہ میرے محترم تعلیمات دی جاتی ہیں نا، تو پھر کہاں سے اہل ایمان ہو گئے؟ تو پھر میرے محترم جس طریقے سے دیکھیں سورہ النساء میں آیت آتی ہے الحمدللہ، وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے انداز کو سمجھیے. بس یہ آپ کو سمجھانا ہے بار بار. یہ دیکھیں سر محترم آیت نمبر ہے 136 میرے محترم، 136 سے النساء کی لکھ لیجیے، النساء کھول لیجیے، النساء 4 آیت نمبر 136. دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان ایمان لیائی اللہ تعالیٰ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. دیکھ رہے ہیں آپ، تو اے اہل ایمان ایمان لیائی، اس کا مطلب ہی ہوا میرے محترم اللہ تعالیٰ کا محبت کا مظہر ہے. جی اللہ تعالیٰ میں انکریج کر رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، پش اپ کر رہے ہیں. جی اس طریقے ہمیں تیار کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پر اعزاز دے رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں جس بچے کے بارے میں ماشاءاللہ ماں باپ فیصلہ کر لیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں بچوں کے بارے میں، اولاد کی تو کوئی بیچاروں کی کوئی شخصیت نہیں ہے. ماں باپ نے اگر فیصلہ کر لیا اب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جو کہ غلط ہے. بہرحال اب میرے محترم ماں باپ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے. ابھی میرے محترم جب وہ کے جی میں نرسری اور کے جی میں جانا شروع کریں گے، اس وقت سے ان کو کہنا شروع کر دیا جائے گا ڈاکٹر صاحب آئیے، ڈاکٹر صاحب کھائیے، ڈاکٹر صاحب پیجیے. وہ خود کہے گا بھائی ابھی میں بچہ ہوں، ابھی سے ڈاکٹر صاحب کہاں سے بن گیا. مگر وہی میرے محترم 16 سال تک اس کے ذہن میں اس بات کو دہرایا جاتا رہتا ہے. انکریج، اور انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہاں بریننگ کی جا رہی ہے، اب بریننگ. جی اس کو نفسیات کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر، یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. یہ ایک طریقہ ہے تربیت کا میرے محترم، اعزاز بھی ہے، تربیت بھی. تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے اہل ایمان، اعزاز بھی دیا جا رہا ہے اور ہمیں نفسیاتی طور پر تیار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ اس مقام کی طرف آئیے، کوشش کریں تو بھی مومن انشاءاللہ تعالی. ہم کو بھی یہی تربیت کرنی چاہیے، ہم بھی لوگوں کو بہترین القاب سے نوازیں. قرآن کریم میں آ گیا سورہ حجرات میں اگین 49 میرے محترم سورہ نمبر اور آیت نمبر 12 ہے، جب فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اے اہل ایمان
ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارا کرو. ہم تو وہی تلاش کرتے ہیں نا کہ جو سامنے والے کو برا لگے، وہی لقب اس کا بناتے ہیں، وہی ٹائٹل بناتے ہیں اور اسی سے اس کو پکارتے ہیں، اس کو پن کرنے کے لیے، اذیت و تکلیف دینے کے لیے. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے نا جی. کبھی اعوذ باللہ غلط الفاظ استعمال کر لیے اس کی باڈی کے حوالے سے، اس کی آواز کے حوالے سے، جو بھی ہیں میرے محترم ماشاءاللہ. یہ تو بہت بڑا فن ہو گیا نا، طنز و مزاح. میرے محترم منع کیا گیا تھا طنز و مزاح سے، ہمارا اسلام کا حصہ نہیں ہے، مگر ہمارے پاس کیا باقی رہا کھیلنے کے لیے؟ انٹرٹینمنٹ کس میں ہو سکتی؟ لوگوں کی نقالی کریے بس. فلاں یوں بولتا ہے، فلاں یوں چلتا ہے، اس پہ لوگ ٹٹھے لگاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور بہت سارے پیسے نشاور کرتے ہیں. سب کچھ بدل گیا. بد اخلاقی اور بد تہذیبی میرے محترم تہذیب بن گئی. کمال دیکھیے. طنز و مزاح جو بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی واضح نافرمانی ہے، وہ تہذیب بن گئی. کیا کیجئے میرے محترم. بہرحال جو میرے محترم یہاں فرمایا گیا اذا قمتم الى الصلاة. یہ اذا یہ کنڈیشنل ہے، اذا حرف شرط ہے، بتایا تھا آپ کو. کنڈیشن بنانے کے لیے اذا آتا ہے، اگر آپ کھڑے ہوں. ابھی آگے ہمارے ساتھ ان بھی حرف شرط ہے میرے محترم. کیا فرق ہے اذا اور ان میں؟ اذا فیوچر کی بات، فیوچر میں کنڈیشن لگاتا ہے جی، اور ان ماضی پہ کنڈیشن لگاتا ہے. یہ فرق ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے اذا اگر، کنڈیشن آئے گا اس کا جواب. اذا اگر تم جب آپ کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہو جاؤ. اب دیکھیے الا میں سب آ گیا. یہ الا حرف جر عجیب ہے. ہر حرف جر یعنی جب آپ نماز کا ارادہ کرو تو قمتم الا، یعنی الا جو اس میں آ گیا ارادہ. پریکٹیکلی جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، یہ اذا میں سب الا میں آ گیا. ورنہ یوں تو ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہا یقیمون الصلاۃ کا مطلب میرے محترم نماز کو، یعنی نماز کو اپنے کردار میں، جی اپنے کردار میں قائم کریں. نماز پڑھیے نہیں نہ. یقیمون الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اپنے کردار میں قائم کرنا ہے، یعنی نماز کی حقیقت کو اختیار کرنا ہے. جی اچھا. اب قمتم الی الصلاۃ، اب یاد ہے کہ آ گیا کلیئر. الا جب آ گیا تو آپ جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جب نماز کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاغسلوا، تو آپ دھو لیا کرو. اغسلو کلیئر کہا، دھو لیا کرو. ٹھیک ہے صاحب، رائٹ. یہ جواب آ گیا. قمتم یہ فعل الشرط ہے، جواب اغسلو. جب آپ شرط کہہ رہے ہیں تو یہ ایک اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کے میرے محترم، اسلوب تخاطب جس کو ہم کہتے ہیں شرطیہ اسلوب. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. بے شمار حرف شرط ہے میرے محترم. لو بھی حرف شرط ہے، لولا بھی حرف شرط ہے، لوما بھی حرف شرط ہے، من بھی حرف شرط ہے، من مہما، بے شمار میرے محترم. تو یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کا تخاطب کا. اور بعض دفعہ میرے محترم یہ جو اسلوب شرطیہ ہوتا ہے، یہ بعض دفعہ ازمشن کی شکل میں آتا ہے. تصوراتی جملہ ہے، حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کا. ہمیں کیا بتایا گیا کہ قرآن میں کوئی اسلوب نہیں، ایک ہی اسلوب ہے حاکمانہ، بس جبر ہے. اعوذ باللہ، بیکوز اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جبار و قہار ہیں.
اس نے ایک ہی اسلوب تخاطب کا احکامات جاری کی جاتے ہیں، بس تسلط کیجئے۔ اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کا اسلوب افہام و تفہیم، سمجھنے سمجھانے کا طریقہ، اسلوب استفہام، کوشچن کرنے کا طریقہ، جی، اور میرے محترم مثال، اسلوب ضرب الامثال، مثالیں بیان کرنے کا اسلوب تخاطب، قصے بیان کرنے کا اسلوب تخاطب، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ابھی شرطیہ اسلوب اور اقرار کروانے کا اسلوب، بے شمار اسالیب اللہ تعالیٰ کے، مگر یہ کب نصیب ہوتا؟ جب ہم تدبر کرتے قرآن میں، تدبر۔ یہ دیکھیے اسلوب شرط ہے، اور ہر اسلوب کا اپنا ایک انداز، جی۔ یہاں دیکھیے شرطیہ ہے، اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دھو لیجئے، اشارہ مل گیا کہ آپ نے، اچھا اب یہ جو دھونا ہے، اغسلو کلیئر آ گیا نا، غسل یغسلو، اغسلو دھو لیجئے، ٹھیک۔ کیا دھو لیجئے میرے محترم؟ اغسلو وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیجئے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھ دھو لیجئے، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، ٹھیک ہے صاحب۔ اور اس کے بعد وَامْسَحُوا، اور مسح کر لیجئے، دوسری تعلیم آ گئی۔ وہاں فرمایا اغسلو دھو لیجئے، یہاں مسح کر لیجئے، جی۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لیجئے اپنے سروں سے، برؤوسکم، یہاں بی لگا کر یہ با تبعیض ہے، سم آف یور ہیڈ، پورا سر نہیں۔ اسی سے فقہا نے نکالا کہ اگر آپ تھوڑا سا چند بال بھی مسح کر دیں گے کافی ہو جائے گا۔ بارہا یہ بی جو ہے با التبعیض ہے، بارہا مسح کر لیجئے اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کا، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک میرے محترم۔ یہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، بہرحال آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کس طریقے سے اختلاف، مختلف رائے آتی ہیں۔ یہ دیکھیے، آیت کھول لیجئے، یہ دیکھیے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجلکم لام پہ زبر آ گیا، جو کہ عربی اصول کے خلاف ہے ہونا، اگر بیکوز یہ واو عطف ہے، اگر اس کو واو عطف کہتے ہیں، اگر اس کو واو استئناف کہیں گے تو پھر اس سے پہلے کچھ اور لانا پڑے گا، ٹھیک۔ اگر یہ واو عطف کہا جاتا ہے، جی، تو ہونا چاہے تب برؤوسکم وارجلکم، لام کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے سر، زیر آنا چاہیے تھا، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ واو عطف ہے مگر اس کا معطوف وہاں ہے، اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم الی الکعبین۔ وہ کہتے واو عطف ہے مگر یہ رؤوسکم کی طرف نہیں جا رہا، یہ معطوف رؤوسکم کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ جا رہا ہے اغسلو کے ساتھ جوائن کریں گے اس کو، تو پھر غسل کی تین چیزیں ہو جائیں گی، چہرے، ہاتھ کوہنیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک۔ یہ ارجل کا جو لام پہ جو زبر آ رہا ہے، اسی لیے ہم اس کو جوڑیں گے اغسلو کے ساتھ، اور مسح کے لیے ایک چیز رہ جائے گی اور وہ ہے سر، ٹھیک ہے صاحب۔ یہ بہرحال اختلاف ہے، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، مگر اتنا سمجھ لیجئے میرے محترم، جی اتنا سمجھ لیجئے، دیکھیے کہیں بھی قرآن میں سے کوئی مثال نہیں ملتی، جی یہ آیت بہت نازک آیت ہے عربی لغت میں، جی جی، ہم ان سے کہتے ہیں اور آپ ہمیں کوئی مثال بتا دیجئے جہاں واو عطف کو آپ
جبکہ آپ کو پتہ ہے عربی زبان کا جو رول ہے میرے محترم، واو العطف کے بعد معطوف، واو عطف سے پہلے معطوف علیہ، یہی اصول ہے میرے محترم۔ جیسے ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں، موصوف اور صفت کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا، وہ توابع میں سے ہیں، توابع۔ جس طریقے سے بدل اور مبدل منہ کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا، جی، جس طریقے سے توکید اور مؤکد اس کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا۔ یہ عربی کا رول ہے میرے محترم، کہ ناممکن ہے۔ یہاں ارجو اللہ لام پہ زبر نہیں آنا چاہیے تھا، یہاں زیر آنا چاہیے تھا اکارڈنگ رول، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہاں یہ قاعدہ بدل گیا ہے۔ صرف اسی آیت میں، اسی لفظ میں، پورے قرآن میں اس کو کوئی نظیر نہیں ملتی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، رائٹ۔ وہ کہتے ہیں صاحب یہ الگ ہے، استثناء حاصل ہے۔ جیسے ہمارے بہت لوگوں کو ماشاءاللہ استثناء حاصل ہے، وہ قانون سے بالاتر ہیں، ان کو کوئی قانون ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، بس ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہاں بھی انہوں نے ایک استثناء بنا دیا کہ نہیں صاحب یہ استثناء حاصل ہے اس مبارک لفظ کو۔ یہاں یہ جو زبر آ رہا ہے ارجو اللہ، لام پہ جو زبر آ رہا ہے یہ استثنائی کیفیت ہے، اور اس کو ہم جوڑیں گے غسل کے ساتھ، اور کوئی مثال اس کی نہیں ملتی میرے محترم۔ تو کیا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہے نا صاحب، اگر آپ نے کوئی استثنائی، الحمدللہ ماشاءاللہ استثنائی حالت آپ نے پیدا فرما لی اپنے موقف کو، جی، اور اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کے لیے، تو اور کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے دروازہ کھول دیا کہ صاحب استثنائی کیفیت ہو سکتی ہے، تو الحمدللہ اگر اور کوئی استثنائی بات کر رہا ہے تو میرے محترم استثنائی نہیں بلکہ میرے محترم عربی لغت کے اصول کے مطابق بات کرتا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ جیسے بھی نے آپ کو بتایا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اعوذ باللہ اس کا کوئی تعلق نہیں میرے محترم لوڈے بازی سے، مگر یہودی روایات نے اس کو ثابت کیا، اور آج دیکھیے آج اس کو کیش کرا رہے ہیں، جی، وہ کہتے ہیں آپ کے قرآن میں ثابت ہے صاحب، جائز ہے، مرد کے ساتھ اپنی شہوت زنی کر سکتا ہے، آپ کے قرآن سے ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحب وہ پہلے قوموں کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ کہیں گے ثابت تو ہے نا صاحب، وہ کس کے لیے تھا، کیا تھا؟ تو اس سے بہتر یہی تھا میرے محترم کہ سرے سے اس کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، الحمدللہ، اور بتا دیا عطا کا مطلب کیا ہے، تمام باتیں بتا دی میرے محترم، جس کا اطلاق قرآن سے ہی ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ ہم نے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں کری میرے محترم، انہی الفاظوں کو جو قرآن میں آئے ہیں انہی کو واضح کیا ہے، جس طریقے سے پچھلی دفعہ آپ کو محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان کی وضاحت کری، دیکھا آپ نے، مگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے، دیکھا آپ نے، اور اپنی بات منوانے کے لیے وہ استثنائی حیثیت بنا کر قرآن کو بدل دیتے ہیں میرے محترم۔ بہرحال اکثریت کے بارے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اکثریت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، پڑھ لیجیے پورے قرآن میں۔ اس کے باوجود یہودیوں کے کہنے پر ہم نے اکثریت کو ماشاءاللہ حق کا پیمانہ قرار دے دیا، بس یہ کون سا پیمانہ ہے؟ اگر اکثریت حق کا پیمانہ ہے تو قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، ریلی واللہ بے فائدہ ہے جو ہے یہ۔ ہم اور آپ بس درس قرآن میں ہم اور آپ کو ہم ایک دوسرے کو بس سمجھاتے رہتے ہیں، ریئل میں پریکٹیکل میں ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ اکثریت کا پیمانہ۔ آپ لاکھ چلاتے رہیے صاحب قرآن میں آتا ہے، جائیے صاحب قرآن اپنے پاس رکھیے، بس اپنی نہیں رکھیے، ہمارا پیمانہ اکثریت ہے۔ اکثریت اگر کچھ کہے گی، اور وہ بھی صرف 51،
اگر ایک اس طرف چلے جائے تو الحمدللہ قانون، کفری قانون اور فحاشی اور ریانی کا قانون ایک ایک اس کی وجہ سے بن جائے گا. یہ پیمان ہمیں بتایا گیا جبکہ قرآن کے خلاف ہے، مگر ہو کیئر، کون سوچتا ہے میرے محترم. اب آئیے میرے محترم، یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے طریقہ بتایا ہے. وضو کے طریقہ دیکھ لیجیے آپ، آدھے لمحے میں وضو کے طریقہ بتا دیا. ہاتھ دھو لیجیے، منہ دھو لیجیے، ہاتھ دھو لیجیے، جی پاؤں دھو لیجیے ٹخنوں تک، سر کا مسح کر لیجیے. آدھا لمحہ لگا، ہو گیا آپ کا وضو. ہمارے مسلمان الحمدللہ کی نہیں صاحب، یہ کیا کہہ رہے ہیں الحمد 6 مہینے لگاتے ہیں الحمدللہ وضو سکھانے کے لیے، اتنے مسائل بنا دیے. آج ہمارا دین کیا ہے؟ مسائل کا مجموعہ. جی یہی علم ہے، مسائل ہی مسائل. علم آج کتاب و سنت نہیں، مسائل ہیں. پتہ نہیں کتنے 100 مسائل بنا دی وضو کے حوالے سے. اور اللہ تعالیٰ نے وضو کے طریقہ ایک لمحے کے کم مدت میں سکھا دیا آپ کو. مگر ہمیں کیا اچھا لگتا ہے 6 مہینے تک جی وضو کے مسائل سیکھ، یہ علم ہو گیا. اعوذ باللہ، وہ سب اسمپشن، اگر یہ ہو تو یہ ہوگا، اگر یہ ہو تو یہ ہوگا، اگر اعوذ باللہ. اسمپشن کرنا مسائل کو اور ان کا اپنی مرضی سے جواب دینا، اب یہ علم ہو گیا. اسی نے آپ دیکھیے ماشاءاللہ تجوید 6 سال میں پڑھائی جا رہی ہے، پھر بھی نہیں پڑھ سکتے. ریلی میرے محترم، نا آپ لے آئے جنہوں نے 6 سال تجوید پڑھی ہے، آپ ان سے سن لیجئے. چیلنج ہے میرے محترم، وہ قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ سکتے. 6 سال لگائے تجوید سیکھنے میں، اور عربی سیکھنے میں 1 سال زیادہ لگتا ہے. 2 سال بہت زیادہ ہو گئے، چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا کہ نہیں صاحب اب نہیں پڑھنا عربی ہم نے. تو تجوید تو آپ 6 سال پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جبکہ تجوید کے لیے 1 ہفتہ کافی ہے. صرف میں نے پڑھایا تھا آپ کو 1 ہفتہ صرف، باقی پریکٹس وہ زندگی بھر کرتے رہیے. مگر اصول و ضابطے ان 1 ویک اونلی، اس کے لیے 6 سال کرتے ہیں. اچھا لگتا ہے نا میرے محترم. جی اب قرآن پڑھنا، عربی پڑھنا، تدبر قرآن کرنا، کیا اس میں کوئی لا الہ الا اللہ. اب آئیے میرے محترم، وضو کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ پریپریشن ہے میرے محترم، تیاری کرانا. اگر آپ دنیا کا کام کرتے کرتے اٹھ کے فوراً نماز پڑھیں گے تو وہ لنک رہے گا اس کام کا. تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں صاحب، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے پریپریشن کر لیجئے. جی اور وہ بھی پریکٹیکل. ہاں اس طریقے سے میرے محترم ڈاکٹر جو ہے اپنی کٹ پہنتا ہے آپریشن کرنے سے پہلے. آپ دیکھیے جب کوئی بھی جب اپنی کٹ پہنتا ہے، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پولیس والا ہو، جی آرمی والا ہو، دیکھیے جب وہ اپنی کٹ پہنتا ہے، اپنی یونیفارم پہنتا ہے میرے محترم، تو اس یونیفارم کا نفسیاتی اثر اس کے اندر آ جاتا ہے. ریلی اب وہ ٹریٹ کرتا ہے اپنے آپ کو بھی ان لوگوں کو بھی اس وردی کے مطابق. ایک فطری عمل ہے، کوئی حرج نہیں. تبھی میری محترم یونیفارم کا تصور آیا جس دنیا میں. ڈیفینٹ تیاری کرنا. جج صاحب میری محترم اپنا گاؤن پہنتے ہیں، اور اب تو خیر وہ بال بھی پہنتے تھے پہلے تاکہ مکمل انگریزوں کی الحمدللہ انگریز لگے الحمدللہ. وہ بڑے بڑے بال، اس کی باقاعدہ ویگ جو تھی، جی ویگ پہنتے تھے میرے محترم، اور گاؤن پہنتے تھے تاکہ لگے کہ انگریز ہیں، پاکستانی تو نہیں نہ مسلمان، انگریز ہیں. یہ ان کا ایک یونیفارم تھا میرے محترم جو آج تک چلا آ رہا ہے. اب تھوڑی سی اس میں کمی آ گئی ہے،
ورنہ کچھ سال پہلے جائیے اس گیٹ اپ کا اہتمام کیا جاتا تھا. اسی لیے ہمارے یہاں ہم مسلمانوں نے بھی اپنے گیٹ اپ بنا لیا. ہر کسی کا اگر یونیفارم اور ایک گیٹ اپ ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے بھی اپنا بنا لیا، اور ماشاءاللہ مسلمان عورتوں نے بھی اپنے گیٹ اپ بنا لیا صحابیات کا مقام حاصل کرنے کے لیے. گیٹ اپ کے تھرو، اعمال کے تھرو تو نہیں نا، صرف گیٹ اپ کے تھرو. اسی لیے میرے محترم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بھی ایک گیٹ اپ ہمیں دے دیا، ایک یونیفارم دیا احرام کی شکل میں. تو بہرحال کیا نتیجہ نکلا میرے محترم کہ یونیفارم پریپریشن جو ہے وہ انسان کے لیے تیاری کا ذریعہ بنتی ہے. تبھی کہا گیا کہ آپ نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کر لیجئے. گڈ. کیوں؟ تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، اور وہ آپ جس کام میں مصروف تھے دنیاوی کام میں، اس سے آپ کو کٹ آف کر دیا جائے. اب آپ وضو کریے. اب آپ جب وضو کرنے بیٹھیں گے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ ایک یونیفارم. وضو کر رہے ہیں آپ. کیوں کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ جو 2 منٹ لگے وضو کرنے میں، یا 1 منٹ لگا یا 1 لمحہ لگا، آپ کٹ گئے نا، اس سے کٹ گئے. اب آپ وضو کر رہے ہیں پریکٹیکلی، اپنے جسم کے بعد حصوں کو دھو رہے ہیں میرے محترم. پریکٹیکلی، ہاں یہ دیکھیے پریکٹیکل آپ کو وہاں سے کاٹا گیا اور نماز سے جوڑا گیا. کیوں؟ اگر آپ فوراً نماز پڑھ لیتے بغیر وضو کے تو وہ کنیکشن کٹ نہیں سکتا تھا. آپ دنیا میں ہی رہتے تو یقیناً آپ کو ایک ماحول دیا گیا کہ اب آپ ایک ماحول میں آئیے، انوائرمنٹ اپنا چینج کیجئے، چھوڑ دیجئے اس کام کو جو آپ پریکٹیکل کام کر رہے تھے. اور پریکٹیکل کام سے ہی انسان انوالو ہوتا ہے. جی، انوالومنٹ زیادہ کس کام میں ہوتی ہے؟ جس میں انسان اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح استعمال کرتا ہے. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو مکمل انوالو ہوتے ہیں نا صاحب. جی جی. اسی نے فرمایا کہ آپ اب آگے وضو کیجئے اور مکمل طور پر انوالو ہو جائیے اپنی باڈی کے تھرو اس وضو کے عمل میں. گڈ. آپ وضو کر رہے ہیں، ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ اب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں. تیار ہو گیا، یونیفارم آپ نے پہن لیا. جی، تو پریپریشن ہے، تیاری کرانا ہے آپ کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے میرے محترم. اور بہت کچھ میرے محترم، اور بہت کچھ. جی، امام علی علی مقام علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک کی رنگت بدل جاتی تھی. آپ کے اصحاب نے پوچھا امام علی کیا وجہ ہے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارک کی رنگت بدل جاتی ہے؟ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ وضو کے بعد میں کس کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں؟ اللہ رب الارباب، ملک الملوک، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں. تو پہلے ہی پریپریشن، تیاری کرنا، اللہ کے عظمت اور کبریاء کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا، اللہ کے دربار میں جو حاضر ہونے جا رہا ہوں. میرے محترم مسائل تو بتا دیے وضو کے میرے محترم. جی، مگر وضو کی حقیقت نصیب نہیں ہو، بیکوز اللہ تعالیٰ کا استحضار نہیں ہوا. وضو کا مقصد وضو کے مسائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار، اللہ کی بڑائی کا استحضار، اللہ کی قدرت لا متناہیہ کا استحضار. دیکھ لیجیے، نماز پڑھنے آتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں بے روح. نماز پڑھتے ہی کھجلی شروع کر دوں گا، نماز پڑھتے ہی ماشاءاللہ دماغ باہر چلا جائے گا، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں گا، پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں اور نماز کہاں ہے اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کہاں ہے.
دیکھ بے روح نماز آپ کے سامنے دیکھ لیجئے. کیا نماز میں پڑھتا ہوں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا استحضار کرتے ہوئے. اگر ایسا ہوتا میرے محترم تو وہی پھر حوالہ دوں گا امام علی علی مقام علیہ السلام جیسی نماز ہوتی جب آپ کے قدم مبارک میں ایک لوہا گھس گیا نکالنا چاہا تو اصحاب نے فرمایا چھوڑ دیجئے. جب یہ نماز پڑھیں گے اور سجدے میں جائیں گے تو یہ لوہا آپ کھینچ لیجئے گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور ایسا ہی ہوا میرے محترم. آج تو نماز کے دوران ماشاءاللہ اگر کوئی آہٹ ہو جائے فوراً ہم متنبہ ہو جاتے ہیں کہ آہٹ ہو رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نماز پڑھیں تو دنیا سے کٹ جائیں میرے محترم اللہ کی دربار میں بس جی سکون آ جائے. سکون کھجلی لگ رہی ہو تب بھی نہ کھجائیں گے کس کے سامنے کھڑے ہیں. چھینک آ رہی ہے چھینک کو روکیں گے. جمائی آ رہی ہے جمائی کو روکیں گے. ادب عظمت کا احساس ایک سکون کے ساتھ اللہ کی عظمت اور کبریائی کا احساس کرتے ہوئے کٹ جائیں گے دنیا سے. پتہ ہی نہیں ہوگا میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ وضو کا مقصد تھا میرے محترم. اس کو مسائل کی شکل دے دی. پھر اسی نے آپ دیکھ لیجئے وضو کے مسائل نماز کے مسائل. مگر اس وضو کے مسائل کے بعد اور نماز کی وسائل ہزاروں مسائل کے بعد کیا بنایا ہمیں؟ قاتل. قاتل بنایا جی. خون کی ندیاں بہانے والے. نماز پڑھتے ہیں پھر نکلتے ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. یہ نماز نے سکھایا. غیبتیں کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں میرے محترم. ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. جائز ہے نا کوئی. وضو کے مسائل زندہ باد نماز کے مسائل زندہ باد. کیا فائدہ ہوا میرے محترم؟ آپ کے سامنے کیا یہ ماشاءاللہ آج جتنے ماشاءاللہ نماز کا ماشاءاللہ پرچار کی جا رہی ہے اور نماز ماشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے اور جتنے قرآن ماشاءاللہ پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں پہلے تو ایسا نہ تھا. اپنے بچپن کو دیکھ لیجئے اپنی جوانی کو دیکھ لیجئے. مگر کیا عظیم لوگ تھے ہمارے ماں باپ اور اسلاف میرے محترم. دیکھیے اور آج ماشاءاللہ ہر گھر میں درس قرآن ہے ماشاءاللہ. ہر گھر میں 10,000 نسخے ہیں قرآن کریم کے. میں بھی آپ کو ایک نسخہ دینے والا ہوں خیر کے ساتھ انشاءاللہ. اس کا بھی اضافہ ہو جائے گا. مگر فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بیکوز ہمارے ساتھ گیم کیا گیا نا. قرآن میں تدبر کرنا مقصود تھا. قرآن پہ ہی کنسنٹریٹ کرنا مقصود تھا. ہمیں انہوں نے مجبور کیا ہمیں ہٹا دیا اور لے گئے روایات کی طرف اور فقہ کی طرف. فقہ بھی روایات سے نکلتا ہے اور قرآن کو ترک کر دیا میرے محترم. ترک کر دیا. اسی نے تمام مسئلے ہو گئے. یہی وجہ ہے میرے مطلب میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شکوہ کریں گے. اس شکوے کو بار بار پڑھیے گا تاکہ اس سے ہم بچ سکیں. سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 30 یاد رکھیں. وقال الرسول اور رسول فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ربی رب کریم ان قومی بے شک میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا بے شک میری قوم نے قرآن کو حجر کر دیا تھا. حجر کا مطلب کیا ہے نا مائگریٹ کرنا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ. جی تو قرآن کو چھوڑ کر چلے گئے روایات اور فقہ کی طرف میرے محترم. آج دین کیا ہے؟ مسائل کہاں سے نکلے؟ فقہ سے. فقہ کی بنیاد روایات. قرآن کو چھوڑ دیا میرے محترم.
تبھی وہ مزاج بن گیا کہ اپنی جگہ ہے سب. آپ کرپشن بھی کرتے رہیے، تمام بدکاریاں، حرام، ظلم و زیادتی کرتے رہیے اور نمازیں پڑھتے رہیے، مگر نماز مسائل کا اہتمام کیجیے گا صاحب، اصل مسائل ہیں. اس میں وضو کی حقیقت کو یاد رکھیے. استحضار کرانا مقصود تھا، مسائل نہیں، استحضار. اللہ کی عظمت کا استحضار، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا استحضار ہوتا ہے جب میں وضو کر رہا ہوں. جب میں کسی صاحب عہدہ یا صاحب مقام سے ملنے جا رہا ہوتا ہوں اور جب اپنی ڈریسنگ کر رہا ہوتا ہوں، پرفیوم لگا رہا ہوتا ہوں، ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بڑے صاحب کے سامنے آج حاضری ہے. اور پھر بڑے صاحب کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا وہی احساس اللہ کے لیے پیدا ہوتا ہے میرے اندر؟ ہونا چاہیے تھا نا. مگر افسوس ہم انسان ان دنیاوی حکمرانوں کے سامنے جھکتے ہیں، جی سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے. ان سے مفاد وابستہ ہے نا صاحب. وہی تو پلاٹ دلوا سکتے ہیں، وہی تو میری کچھ کاروبار دلوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نہیں دلوا سکتے نا. یہ دلوائیں گے. لا الہ الا اللہ. بات بدل گئی، ڈائیورٹ کر دیا ہمیں جی معرفت سے مسائل کی طرف. یہ بہت بڑا گیم تھا میرے محترم. جی 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 میرے محترم، مسئلہ نہیں ہے جی. آپ قرآن کو جیسے چاہیں پڑھ لیجئے، مگر غلط مت پڑھیے بس. مگر قرآن پہ تدبر اور عمل کیجئے. مگر ہمارے یہاں بس الفاظوں کو درست کر لیجئے، اعمال کو درست مت کیجئے. عین اور غین کو صحیح کر لیجئے، جبکہ صحیح نہیں ہو سکتی میرے محترم. جی جی اصل اعمال کو درست کرنا تھا، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. تو وضو کا مقصد یہی تھا. ٹھیک ہے صاحب. اچھا اب آئیے اس مبارک آیت میں اور بہت کچھ ہے. اگلی تعلیم فرمائے دیکھیے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا. ایک الگ تعلیم آ گئی. یہ دیکھیں ان حرف شرط میرے محترم. ٹھیک ہے صاحب، ان حرف شرط ماضی کے ساتھ. دیکھیے وَإِن كُنتُمْ یہ آ گئے نا. بتایا تھا آپ کو اذا حرف شرط ہے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے. ان حرف شرط ہے ماضی کے حوالے سے. ان کنتم، اور اگر آپ ہوں جنب، اگر آپ ہوں جنب، فطہروا یہ آگے جواب. کنتم فعل الشرط ہے، فطہروا. اب یہاں فطہروا کا مطلب کیا ہے میرے محترم؟ جی 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 یہاں اللہ تعالیٰ نے فاغتسلوا کیوں نہیں کہا؟ اوپر کہا نا اغتسلوا. اوپر جب وضو کا طریقہ بتایا گیا تو فرمایا وہاں اغسلوا، آپ دھو لیجئے. تو یہاں بھی میرے محترم فرمایا اگر آپ جنبی حالت میں ہیں تو آپ غسل کر لیا کریں، ہے نا جو ہم نے. مگر اطہروا کیوں کہا؟ طہارت کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ جی میرے محترم، اور آپ کو پتہ ہے طہارت معنوی چیز ہے، فزیکل تو ہے ہی نہیں ہے. جی اور تطہیر کا مطلب جو قرآن میں آتا ہے تزکیہ، اللہ تعالی تزکیہ فرماتے ہیں. جی تزکیہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے. جب اللہ تعالی یہ عمل فرماتے ہیں تو وہ تطہیر ہوگا. تو طہارت میرے محترم معنوی عمل ہے، فزیکل تو نہیں ہے. دیکھا آپ نے. مگر اللہ رب العزت والجلال نے یہاں میرے محترم، اللہ رب العزت والجلال نے یہاں فزیکل عمل کو ایک معنوی لحاظ سے بیان فرمایا. ٹھیک کہ طہرو کا مطلب یہی اٹھاتے ہیں نا سب کہ آپ نہا لیا کریں، نہا لیا کریں. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ ایک اسلوب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جی لازم الفعل. فعل کا ایک لازمہ ہوتا ہے میرے محترم. کیا مطلب؟ یعنی ہر فعل کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کی کچھ باتیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، لازم. تو یقیناً طہارت کا ایک لازمہ ہے
نہانا، طہارت کا ایک لازمہ ہے نہانا، یہ تعلیم بھی دے دی. ٹھیک ہے صاحب، 2 باتیں الحمدللہ ہو گئیں. ٹھیک، آگے چلیے. اب دیکھیں، اب تیسری بات شروع ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر وہی یہ شرطیہ، دیکھیں شرطیہ گفتگو ہو رہی ہے. وَإِن، اور اگر كُنتُم آپ ہو، مرضى اگر آپ بیمار ہوتے ہو، او علی سفر یا آپ سفر پہ ہوتے ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور اگر آپ میں سے کوئی الغائط یعنی رفع حاجت کے لیے جاتا ہے. اب دیکھیے کتنا پیارا ادب ہے میرے محترم جی. غاطہ، غاطہ کہتے ہیں زمین کی گہرائی کو. جی جی سبحان اللہ. بارہا او جاء احد منکم من الغائط، جی 3 باتیں ہوگی. او لامستم النساء، یا اگر آپ نے عورتوں کو چھوا ہو. ٹھیک ہے، عورتوں کو چھوا ہو. یہاں دی کتنا پیارا اشاری اسلوب ادب ہے اللہ تعالیٰ کا، اسلوب تخاطب. جی بس ایک لفظ، معمولی سا لفظ بتا دیا، لامستم النساء. لمسا، چھوا، آپ نے چھو لیا اپنی عورتوں کو، ختم. کتنی پیاری بات، مختصر بات، با ادب گفتگو. جی یہ قرآن کی عظمت ہے. یہی ادب اللہ تعالی ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. مگر یہودی روایات نے معاذ اللہ قرآن کا جب ترجمہ کیا، تمام واہیات الفاظوں کے ذریعے سے کیا. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اس کے ایک آیت میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اس کے بارے میں آپ غور کریں کہاں سے لفظ لائے ہیں. اعوذ باللہ. نعجہ کا مطلب بھی عورت، اعوذ باللہ، ہر غلط بات. جی یہ میرے محترم سورہ عما یتساءلون ہے. میرا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے، انشاءاللہ آئے گا. بہرحال عما یتساءلون ہے میرے محترم. سورہ عما یتساءلون، سورہ نمبر ہے 78 اور آیت نمبر ہے 33. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. معاذ اللہ اس کا ترجمہ آپ اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے میرے محترم. تو کیا قرآن میں بھی کچھ سیکرٹ باتیں ہیں؟ اعوذ باللہ. یہ تو بیان للناس، روشن باتیں ہیں، سب کو بتانی چاہیے. بتائی نہیں ساتھ کا ترجمہ. جو غلط ترجمہ بتایا جاتا ہے جی نہیں بتا سکتے آپ. اللہ تعالی گفتگو کریں گے اس طریقے کے، دیکھ لیجیے آپ. کواعب اترابا، دیکھ لیجیے اس کا مطلب. اعوذ باللہ ضرور دیکھیے کیا لکھا ہے ترجمہ کرنے والوں نے، کون سے عربی زبان میں اس کا مطلب وہ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. اعوذ باللہ، اتنا واہیات الفاظ میرے محترم. اعوذ باللہ. مگر ہے کسی نے نہیں نکالا اس ترجمے کو، کسی نے نہیں نکالا. کسی نے سوچا ہی نہیں صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی. دیکھ تو لو، اس کا روٹ ورڈ کاف عین با ہے، مکعب سے نکلا ہے. کہاں آپ غلط اعوذ باللہ اس کا ترجمہ کر رہے ہو، واہیات ترجمہ. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ. مگر یہ مزاج بنایا گیا کہ یہ دین ہے، پتہ نہیں کون سا دین ہے. ماشاءاللہ. تو اس آیت کو بتائیے، اپنے بچوں کو بتائیے نا، سب کو بتائیے کہ صاحب یہ آیت قرآن میں اس کا مطلب یہ لکھتے ہیں. ہمارے مسلمان وہ اسلام سے نفرت کریں گے، مطلب پھر آپ کوئی اخلاقیات کی تعلیم نہیں دے سکتے ان کو. اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد جیسے لکھا ہوا ہے غلط ترجمہ، اعوذ باللہ، پھر آپ کوئی اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتے ان سے. وہ کہیں گے جائیے، اب کس اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا قرآن تو یہ بات کر رہا ہے، اتنی غلط بات. کیا جواب دیں گے؟ دیکھا آپ نے. مگر ہم فرصت کہاں سوچنے کی. اپنے مسائل حل ہوں گے نا، اپنے بچوں کی شادی، پھر بچوں کے بچوں کی، پہلے تو اپنی شادی، پھر بچوں کی شادی، پھر ان کی شادی. شادی تو اصل ہے نا اس دنیا میں. ہم آئے دنیا میں شادی کے لیے، ہم قرآن پہ تدبر کرنے تو نہیں آئے نا صاحب. اسی لیے کس کے پاس وقت ہے؟ نہیں ہے میرے محترم. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بہرحال ایک مثال آپ کو دی، اور بہت ساری آیات ہیں. جی فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. 4
انکنوینئنٹ کنڈیشن کا تذکرہ فرمایا، ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. ٹھیک، تو سب اگر آپ بیمار ہیں تو مطلب یہاں بیمار کا تذکرہ کیوں ہے، یا آپ سفر پر ہیں. یہ دیکھیں اگلی بات کیا آ رہی ہے، ان فلم تجدوا ماء، اور آپ پانی نہ پائیں، فلم تجدوا ماء، اور آپ پانی نہ پائیں. ٹھیک، کیا مطلب بیمار پانی نہیں پاتا؟ نہیں. سفر کرنے والا پانی نہیں پاتا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں، پانی پاتا ہے. رفع حاجت کے لیے جانے والا جا کر آتا ہے، پانی نہیں پاتا؟ ضروری نہیں ہے، پانی پا بھی سکتا ہے. عورتوں کو چھونے کے بعد پانی نہ پانا، پانی پا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے آپ. میرے محترم، بیمار کا تذکر اس نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اگر بیمار ہے اور پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہے. ہوتا ہے نا سم ٹائم، جی انسان بیمار ہوتا ہے بیچارہ، وہ نہیں پانی استعمال، وضو نہیں کر سکتا، پانی سے وضو نہیں کر سکتا. اسی نے کہا گیا کہ اگر آپ بیمار ہیں، وضو نہیں کر پاتے، تو آپ کا حکم کیا ہوا؟ گویا کہ آپ کو پانی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے صاحب، اس کو شمار کر دیا اس کے ساتھ. ہاں، یہ جو ان کنتم علی سفر، آپ سفر پہ ہیں اور آپ پانی نہیں پا رہے، اس کا امکان ہے یقیناً. آپ سفر پہ ہیں، کہاں پانی ملتا ہے؟ پانی پینے کو مل جائے بہت ہے جی، مگر پانی وضو کے لیے، ہاں تو آپ سفر کے دوران پانی نہ ملنا، اس کی جی میرے محترم یقینی امکان ہے. رفع حاجت کے بعد پانی کا نہ ملنا، اس کا بھی یقینی امکان ہے. عورتوں کو چھونے کے بعد پانی کا نہ ملنا، اس کا بھی یقینی امکان ہے. تو بیمار کو ان کے ساتھ شمار کر دیا. یہ اللہ کی شان کریمی کہ اگر پانی استعمال وضو کرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی تو مت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سنی فرمایا تو اگر آپ پانی نہیں پاتے تو کوئی حرجہ نہیں. فتیمموا، تیمم کر لیا کرے صاحب، صعیداً طیباً، صاف ستھری مٹی سے، صاف ستھری مٹی سے آپ تیمم کر لیجئے. اللہ اکبر. جو لوگ ماشاءاللہ وضو کے مسائل بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وضو کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، وہ تو استحضار قلب تھا اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے لیے. وہ استحضار اگر وضو کے عمل سے نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں، اس کا استحضار تیمم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ کر لیجئے. اصل آپ کو پریپیئر کرنا ہے، وضو سے نہیں ہو سکا تیمم سے کر لیجئے. آئیے استحضار کریے. اصل بات یہ ہے اللہ کے عظمت اور کبریائی کا. اور دیکھ کتنی اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ مت وضو کیجئے. اس طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر سردیوں کی راتیں ہیں اور آپ کا گیزر خراب ہو گیا ہے تو صاحب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو مت کیجئے، آپ تیمم کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے نا. قرآن نے اجازت دے دی آپ کو. یہ نہیں کہ صاحب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں پھر آپ بیمار ہو جائیں اور مر جائیں. کہتے ہیں صاحب پانی نہ ہونے کی کنڈیشن ہے. صاحب تو پانی نہ ہونے کی کنڈیشن کیا ہے وہ تو سمجھ لیجئے. ان کنتم مرضی، قرآن نے بتا دیا. بہرحال تو محترم شان کریمی کے تیمم کر لیجئے. اور کس سے کر لیجئے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لوک لگا دیا. آئے ہائے،
سعیدن طیبہ، صاف مٹی سے، اور صاف مٹی ہر جگہ ملتی ہے، چلیے آئے ہائے، یہ دیکھیں۔ ورنہ اگر خاص کنڈیشن لگاتے کہ آپ تیمم فلاں چیز سے کیجیے، فلاں، نہیں صاحب، مٹی زمین پہ، زمین تو مٹی ہی تو ہے صاحب، الحمدللہ اتنی آسانی کر دی، بس صاف مٹی ہونی چاہیے، بس مطلب اس میں کوئی واضح اللہ نہ کرے گندگی نہ ہو، بس صاف مٹی۔ اور مٹی کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے سورج پیدا کر دیا۔ سورج میں جو کرنیں ہیں میرے محترم، وہ تمام جراثیم کو ڈرائی کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، الحمدللہ۔ جی جی، یہ سورج کے پیدا کرنے کا ایک خاص پرپز ہے کہ تمام جراثیم، تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، الحمدللہ۔ جی، سورج کی کرنیں جو گرمی جب پڑتی ہے وہ ان تمام جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اگر اس مٹی پہ کچھ تھا ایک دو دن پہلے، اب وہ ڈرائی ہو گیا، ختم ہو گیا، چھپ گیا، ختم، صاف مٹی ہو گئی آپ کے لیے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے، تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جی، مسائل نہیں، آسان ہے ہمارا دین۔ فرمایا یہ دیکھیے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، بس مسح کر لیجئے اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، اس سے، منہو کس سے؟ اس سے، مٹی سے، سعید مذکر ہے جی، اس مٹی سے مسح کر لیا کریں اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب اس پہ بہرحال کچھ علماء نے یہ دو چیزیں جن کو مسح کرنا ہے، دھونا نہیں ہے، مسح کرنا ہے، چہرہ اور ہاتھ۔ اب ہاتھ کہاں تک؟ قرآن نے بتا دیا، ایدیکم الی المرافق، ہے نا؟ ہاتھ کو جب وضو کا جب تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ آپ دھو لیجیے اپنے ہاتھ کوہنیوں تک۔ اس نے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مسح کے دوران بھی آپ مسح کریے کونوں تک، ایک قول یہ ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ صاحب ہاتھ بس یہاں تک ہیں، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ ہاتھ صرف یہاں تک ہیں، یہ ہے ہاتھ، باقی ہاتھ نہیں کہلاتا، تو کہتے ہیں بس چہرے کو مسح کر لیجیے اور ہاتھ کو یہاں تک۔ دو قول ہیں، دونوں روایتیں موجود ہیں میرے محترم بخاری شریف میں، الحمدللہ۔ جی، مگر یقیناً جس سے دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے، اگر قرآن کو دیکھیں تو مسح کرنا چاہیے کوہنیوں تک میرے محترم۔ جی جی، ایک ہاتھ مٹی پہ مارا اور اس سے پھر منہ پہ مسح کیا، پھر دوسرا ہاتھ مارا اور پھر اس طریقے سے کوہنیوں تک یہاں سے ہاتھ لے کے گئے اور یہاں سے لے آئے، پھر اس کو یہاں لے کے گئے اور اس کو یہاں سے لے آئے۔ بہرحال کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرما دیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، جیسے الحمدللہ ہم جب حج پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر نصیب فرمائے ہم سب کو صاحب، بار بار اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرما دیں۔ جی، تو آپ مٹی کا گولا رکھ لیجیے اپنے ساتھ، طواف کے دوران وضو کی ضرورت پڑ گئی، اسی وقت آپ نے مٹی کا ڈیلا نکالا، اس پہ مسح کیا، ہاتھ پہ مسح، منہ پہ مسح کیا، ہاتھ پہ مسح کیا اور اپنا طواف کنٹینیو کر لیا۔ بیکوز اگر آپ طواف سے نکل کے جائیں گے وضو خانے کے لیے تو غروب سے کٹ جائیں گے، مشکل ہو جائے گی، دوسرا 2 گھنٹے جانے میں 2 گھنٹے آنے میں، تو یہاں ضرورت کے تحت آپ ایک مٹی کا ڈیلا رکھ لیجیے اپنے ساتھ۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے، آپ بستر پہ ہیں، کوئی بیمار ہے بستر پہ، اس کو مٹی کا ڈیلا لا دیجیے، جب نماز کا وقت ہو اس مٹی کے ڈیلے پر مسح کریں، تیمم کریں اور نماز پڑھیں، الحمدللہ، لیٹے لیٹے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ رحمان الرحیم کا ضابطۂ حیات ہے۔ جی،
کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے حبیب رحمت عالم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم و نفسی کی تعلیمات ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیجیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیجیے، کوئی حرج نہیں۔ اصل کیا ہے، ربط قائم رہے اللہ تعالیٰ سے، آپ کا کنیکشن، آپ کا تعلق مستحکم رہے اللہ تعالیٰ سے، بس اصل مقصد یہی تھا جی، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بیکاز اگر آپ کا تعلق مضبوط، مستحکم اور استوار رہے گا اللہ تعالیٰ سے، تو رابطہ رہے گا، تو وہاں سے بھی فضل و کرم، عنایتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول یقینی ہوتا چلا جائے گا۔ تعلقات بہتر ہے نا آپ کے مالک الملوک سے، رب الارباب سے، تو وہاں سے نزول ہوگا تمام عنایتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا۔ اور اگر وہ تعلق ہی چھوڑ دیں گے آپ تو کہاں سے صاحب؟ پھر لوگوں سے بھیک مانگتے رہیے گا، بس پھر لوگوں کے سامنے جھولی، اپنی جھولی آپ پھیلاتے رہیے گا کہ دے دیجئے دے دیجئے دے دیجئے، نا نا نا، دیکھا آپ نے؟ اللہ سے تعلق استوار رہے۔ تو میرے محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ اب آگے چلیے، یہ دیکھیں، اب یہ آیت آ رہی ہے میرے محترم، آیت کے اختتام اللہ تعالیٰ کس طریقے سے 3 باتوں کا تذکرہ فرما دیا جی، وضو کا طریقہ اور اس کا مقصد میرے محترم جی، اسی طریقے سے جنبی حالت میں غسل کرنے کی تعلیم۔ تیسری تلقین کیا تھی کہ اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو بیماری کی وجہ سے یا اور وجوہات سے، پانی میسر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا عمل بھی بتا دیا میرے محترم، اور اس میں آپ نے کیا مسح کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، وضو کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا، تیمم کیسے کرنا ہے وہ بتا دیا۔ الحمدللہ، آسان، کلیئر، مقصد کے ساتھ۔ اب دیکھیں فرمایا، ما یرید اللہ، نہیں چاہتے ہیں اللہ تعالی، لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی حرج، یعنی حرج کا مطلب ہے ہام، جناح کا مطلب بھی ہام ہے، اور حرج کا مطلب وہی جسم کہتے ہیں کوئی حرجہ نہیں۔ حرجہ کیا ہے میرے محترم؟ تھوڑی سی بھی تکلیف جی، ذرے برابر بھی تکلیف اور ہٹ نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ آپ کو، ذرے برابر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں آ گیا، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، آسانیاں، ہمارا دین آسانیوں کا دین ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے لیے مشقتیں نہیں چاہتے۔ یہ دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ہمیں تکلیف نہیں دینا چاہتے، یہ قرآن ہے۔ مگر ہم کو جو دین دیا گیا، روایات کا دین کیا ہے کہ نہیں صاحب، دین تو تمام مشقتوں اور تکلیفوں کا نام ہے، اور جتنی آپ مشقت اور تکلیف اٹھائیں گے اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ غلط بات میرے محترم، یقیناً فطرت کے خلاف ہے صاحب، میں مشقت و تکلیف نہیں سہ سکتا، جی جی جی، لڑوں گا اپنے آپ سے، نتیجے کہ ٹوٹ جاؤں گا، توڑ دوں گا ہر عمل کو۔ قرآن نے بتا دیا کہ ہم آپ پہ کوئی تکلیف نہیں چاہتے، آئے ہائے، تکلیف نہیں چاہتے ہم آپ کو پہنچانا، نہ آسانیاں اور راحتیں پہنچانا چاہتے ہیں آپ کو، یہ ہمارا دین ہے۔ آج دین کو کیا بنا دیا آپ کے سامنے؟ فلاں چیز حرام، فلاں حرام، یہ حرام، وہ حرام۔ جب حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں تو آپ ذرا سنیے، اتنی انسٹرکشنز لگاتے ہیں ان کے اوپر، اتنی انسٹرکشن
یقین مانی کہ وہ مسلمان کہتے ہیں آئندہ حج پہ نہیں جائیں گے صاحب، بس ایک دفعہ کافی بھائی. اتنی اسٹرکشن کے ساتھ، اتنی پابندیوں کے ساتھ، اعوذ باللہ، اتنے ظلم کے ساتھ حج کرنا ہم نہیں کر سکتے آئندہ. ایک دفعہ ہو گیا بس کافی ہے. لوگوں کو ہم نے متنفر کر دیا دین سے میرے محترم، بس اپنی کمائی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. ہم لوگوں کو محبت کراتے حج سے. حج اور عمرے کو ہم ان کی پکنک کی شکل بناتے تاکہ ان کو محبت ہوتی اور ان کا دل بار بار عمرہ حج کرنے کے لیے آتا، ان کو شوق ہوتا بار بار حج کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کتنی پابندیاں ہیں میرے محترم حج کے دوران. پڑھ لیجئے جو کتاب مسائل کی لکھی گئی، ماشاءاللہ تمام قرآن کے خلاف میرے محترم، قرآن کے خلاف. اس پیمانے کو ہمیشہ یاد رکھیں، میں بار بار کہتا ہوں. جی جی فرمایا. اچھا یہ دیکھیے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھ لیجئے. سورہ توبہ میں آ گیا میرے محترم. یہ دیکھ سورہ توبہ 9 کی 128 ہے، جب فرمایا عزیز علیہ ما عنتم. گراں گزرتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں جو عنتم، جو آپ کو تکلیف میں ڈالیں، وہ گراں گزرتی ہے میرے حبیب پر. یعنی وہ بھی رؤوف الرحیم ہیں. آئیے مزید سورہ الاعراف کی طرف آتے ہیں. میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فدا و ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ دیکھیے میرے محترم، یہ دیکھیے آیت نمبر 157 ہے میرے محترم. 157 کی یاد رکھیے. میرے حبیب میرے آقا کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آپ دور کرنے آئے ہیں وہ مشقت کی باتیں اور وہ قید و بند جو لوگوں نے آپ میں مسلط کیے تھے یا لوگوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیے تھے. ان تمام قید و بند کو ختم کرنے آئے ہیں، ان تمام مشقتوں اور تکلیفوں کو ختم کرنے آئے ہیں. بیکوز آپ رحمت للعالمین ہیں اور اللہ تعالی رحمان و رحیم ہیں. جی یہ ہے قرآن میرے محترم. اور ہمیں کون سا دین بتایا گیا دیکھ لیجیے آپ، فرق سمجھ لیجیے. دیکھا آپ نے، فرق سمجھ لیجیے. پیمانہ قرآن نے کیا دیا، دین کیا ہے، اور روایات نے کیا پیمانہ دیا. میرے محترم اللہ تعالیٰ اتفاق سے دیکھیے الحمدللہ آج میں اعلان بھی کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے انتہا محبت فرمانے والے ہیں. الحمدللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت فرمانے والے ہیں. الحمدللہ یہ دیکھیے کتاب مکمل ہو گئی ہے، مرتب ہو گئی ہے، محبت کے رشتے اربعہ، جس میں دیکھیے سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر اللہ تعالیٰ کے انسانوں سے محبت کے مظاہر تقریباً 45 محبت کے مظاہر لکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان سے. جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان سے، وہ بھی بس یہ اس آیتیں یہ بھی ہیں اس میں، اور پھر اخیر میں انسان سے محبت کے مظاہر. یہ محبت کے رشتہ اربعہ یہ عنوان در حقیقت ہمارے بر صغیر میں انسان کے عناصر اربعہ کی بات ہوتی ہے نا، انسان کے عناصر اربعہ. حالانکہ انسان کے عناصر 2 ہیں، مٹی اور پانی، جو قرآن میں بیان کیا گیا، مگر یونانی فلسفے نے اور یہودی فلسفے نے اس کو ہمارے رائج کر دیا، تو کہا گیا کہ صاحب 4 ہیں عناصر انسان کے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. اعوذ باللہ، ہوا اور آگ کا اضافہ کر دیا، جس سے پھر ثابت کیا کہ انسان جلالی ہے معاذ اللہ اور جمالی ہے. سب بیکار کی تھیوری. تو میں نے اسی پیٹرن پہ الحمدللہ عنوان لکھا، اس میں کہ عنوان معروف ہے لوگوں میں،
محبت کے رشتے اربعی، محبت کا پیغام ہے میرے محترم. اس کو آپ پڑھیے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے بہت پیارا کچھ لکھوا دیا ہے. یہ کتاب الحمدللہ عمران ابھی ان کے پاس آ گئی ہے. انتہائی ضروری ہے محبت کے پیغام کو پھیلانا. اس نے نفرتوں کا پیغام پھیلایا گیا، بغض اور کینے کی تعلیم دی گئی. تو الحمدللہ ایک کوشش تھی جی ہم نے کی ہے. آپ میرا ساتھ دیجیے انشاءاللہ اس کوشش میں، تاکہ کوئی تو محبت کی بات کرنے والا ہو اس دنیا میں. آج کوئی نہیں کرتا. ہر سوں، ہر جگہ، ہر طرف سے نفرتوں کی آواز ہے، صرف محبت کی کوئی بات نہیں کرتا. الحمدللہ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے، بہت اللہ کے توفیق سے اللہ نے بہت کچھ اچھا لکھوایا ہے. آپ خود اس کا پڑھنے، اس کا نسخہ اپنا حاصل کیجئے اور نسخے لیجئے، لیتے رہیے اور اپنے تمام رشتہ داروں میں، تمام لوگوں میں تقسیم کیجئے. محبت کے اس پیغام کو اب آگے ہم نے مل کر اس کو آگے بڑھانا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.